الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ عزیزان محترم، سورہ جمعہ کی 5 سے 8 آیتوں تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جن پر تورات بھیجی گئی ہے اور جن پر توریت کے وزن کو ڈالا گیا ہے، ثم لم یحملوها، حالانکہ انہوں نے اسے اٹھایا نہیں، ایسے لوگوں کی مثال کا مثل الحمار، گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفارا، اس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دو تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتابیں ہیں یا کسی اور شے کا وزن ہے۔ بئس بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، وہ لوگ اور وہ قوم جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتی ہے، اس کی مثال اللہ کے نزدیک بدترین مثال ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ قل، حبیب ان سے کہہ دو، کن سے؟ یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا ہوا ہے، یعنی اے یہودیوں، حبیب کہہ دو، یہ ذہن میں رہے، کی ورڈ ہے، یہ کلیدی لفظ ہے، قل یا ایھا الذین ہادو، حبیب کہو کہ اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا گمان ناقص یہ ہے، اگر تمہارا زعم یہ ہے کہ سارے انسانوں کو چھوڑ کر فقط اور فقط تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے ولی ہو اور اللہ کے دوست ہو، تو اس دوستی کے دعوے کا معیار یہ ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو موت کی تمنا کرو۔ ولا یتمنونہ ابدا، اور ہرگز ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ جو یہ کرتوت دنیا میں کر چکے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات پر آمادہ کریں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ قل، اب یہ دوبارہ حکم دیا پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو، کہو حبیب ان سے کہو، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو اور جسے تم فرار اختیار کر رہے ہو، وہ ایک نہ ایک دن تمہیں آ کے رہے گی، وہ موت ایک نہ ایک دن تم سے ملاقات کرے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور تم پھر اس اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہود دونوں کا عالم ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتوت اور کیا اعمال انجام دیتے رہے ہو۔ ابتدائی 4 آیتوں کے بعد یہ دوسری 4 آیتیں، 11 آیتوں پہ مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ، اور اب 3 آیتیں آخر میں بچی۔ تو ان 4 آیتوں میں جو مرکزی تصور دیا گیا وہ مرکزی تصور یہ ہے کہ جنہیں توریت دی گئی انہوں نے اس توریت کو نہیں اٹھایا، اور ان کی مثال اس چوپائے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے اور اسے اس بات کا شعور بھی نہ ہو کہ وہ بوجھ ہے کیا، اور پھر انہیں یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم واقعی اولیاء اللہ ہو، اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے محبوب بندے ہو، تو اللہ سے ملنے کی تمنا کرو۔ بھئی موت کیا ہے؟ موت اللہ سے ملنے کی تمنا ہے۔
موت اللہ سے ملاقات ہے تو اللہ سے ملاقات کی خواہش کرو. دیکھیے اس سورہ جمعہ کے درمیان میں 4 آیتیں اوپر رسالت اور توحید سے متعلق، 3 آیتیں آخر میں نماز جمعہ سے متعلق، درمیان میں جو یہ یہودیت پہ گفتگو کی گئی تو اس کا سیاق و سباق ہے کیا؟ یعنی سورہ جمعہ کے بیچ میں جو یہ یہودیت ڈسکس ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہوگا. تو عزیزان محترم، بات کل اتنی ہے کہ اس مدنی معاشرے میں جس پر یہودی چھایا ہوا تھا، یہودیوں کے کچھ مخصوص تصورات تھے. ان کا پہلا تصور تو یہ تھا کہ نبی اگر آئے گا تو فقط بنی اسرائیل میں آئے گا، کسی اور قوم کی اتنی حیثیت کہاں ہے کہ پروردگار کسی اور قوم میں نبی بھیج سکے. یعنی قوم کا اسٹیٹس ہی نہیں بنتا کسی بھی قوم کا اسرائیلیوں کے علاوہ کہ ان کے اندر نبی آ جائے. تو نبی آئے گا تو فقط ہماری قوم میں آئے گا، کہیں اور نہیں آئے گا. تو اب یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی پہلا ان کا دعویٰ یہ تھا. ان کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ مکمل ترین قانون کی صورت میں پروردگار نے جو کتاب دی ہے وہ فقط ہمارے اور ہماری ہی پاس ہے، جس کا نام ہے توریت. اب توریت جیسی کتاب کہیں اور نہیں ہے. تو ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہمارا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ان کا تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ ہم چوزن پیپل ہیں، منتخب بندے ہیں اللہ کے، اللہ کے چہیتے ہیں. اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں قالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر وہ جائے گا کہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. یعنی عیسائیوں کا خیال یہ کہ فقط عیسائی جائے گا، یہودیوں کا خیال یہ کہ فقط یہودی جائے گا. یعنی یہ انتہائی تنگ نظری کی بات ہے کہ انسان یہ طے کر لے کہ فقط ہم جنت میں جائیں گے، دوسرا نہیں جائے گا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے. دیکھیے تنگ نظری اور وسعت قلب کا فرق کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور پیغمبر اکرم کو نہیں مانتا. عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، لیکن ہمارے نبی کو تسلیم نہیں کرتا. اور اسلام وہ دین ہے جو موسیٰ کو بھی منواتا ہے، عیسیٰ کو بھی منواتا ہے، محمد کو بھی منواتا ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی سچے انبیاء ہیں ان سب کو منواتا ہے. تو یہ ہے اسلام کی وسعت قلب. اس کے برخلاف یہودی کیا کہہ رہے تھے کہ نحنو اولیاء اللہ و احباؤہ، ہم ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے چہیتے، اور وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو اب یہ تیسرا دعویٰ ہو گیا. پہلا دعویٰ اسرائیلی قوم سے باہر نبی آ ہی نہیں سکتا. دوسرا دعویٰ ہمیں توریت جیسی کتاب دی جس کی کوئی مثال دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. تیسرا دعویٰ چہیتے لوگ ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. چوتھا اور آخری فخر جو یہودیوں کا تھا وہ یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک آرام کا دن معین کیا ہے، اور اس دن کا نام ہے سبت. سین بے تے سبت. سبت کے معنی آرام کا دن، جسے عبرانی میں سباتا کہتے ہیں. اور توریت کا پہلا پیراگراف جہاں سے توریت شروع ہوتی ہے وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے پہلے دن نور کو خلق کیا اور علم کو خلق کیا، اور دوسرے دن آسمان و زمین بنایا، اور تیسرے دن جمادات و نباتات بنائے. ہوتے ہوتے چھٹے دن انسان کو بنایا، اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. یہ لفظ موجود ہے توریت میں آج تک، اس کے پہلے پیراگراف میں 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آرام کا دن ہے جس کا نام ہے سبت، وہ اللہ نے ہماری قوم کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور اس شرف میں کوئی اور شریک نہیں ہے. اب یہ دعوے تو یہودیوں کے سامنے آ گیا آپ کے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید نے اس سورہ جمعہ میں کس طریقے سے ان کے دعووں پر گفتگو فرمائی ہے. بھائی ان کا پہلا دعویٰ ہے اور بڑا عجیب و غریب دعویٰ کہ بنی اسرائیل سے ہٹ کر نبی آ نہیں سکتا. جواب کیا دیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بھائی یہ رسالت اللہ کا فضل ہے، اور جسے چاہے دے دے. کسی قوم کا ٹھیکہ یا کسی قوم کا اجارہ نہیں ہے اس رسالت پر. وہ جس قوم کو چاہے، جس قبیلے کو چاہے، جس علاقے کو چاہے اور جس زمانے کو چاہے رسالت کے لیے منتخب کرے. اس نے منتخب کیا اور آخری نبی کو اس نے بھیج دیا. تو پہلا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے ہٹ کر اور نسل اسرائیل سے ہٹ کر کوئی نبی نہیں آ سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم. ان کا دوسرا دعویٰ کہ مکمل قانون کی صورت میں پروردگار نے توریت ہمیں دی ہے، کسی اور کو نہیں دی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. بھائی کیا ناز کر رہے ہو توریت کے اٹھانے پر؟ تم نے توریت کو تو پوری طرح اٹھایا بھی نہیں ہے، اور تمہاری مثال اس چوپائے کی مثال ہے کمثل حمار یحمل اسفارا، جس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ پتھر کا بوجھ ہے یا کتابوں کا بوجھ ہے. تو یہ تمہارے فخر کرنے کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور اب ان کا تیسرا دعویٰ کہ
ہم ہیں اللہ کے چہیتے بندے. تو اب پروردگار نے پیغمبر اکرم کو حکم دیا قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. حبیب کہہ دو کہ اے یہودیو ان زعمتم اگر تم یہ زعم کے معنی ناقص گمان کرنا, اگر تم یہ ناقص گمان رکھتے ہو کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس کہ سارے لوگ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں, اللہ کے ولی نہیں ہیں, فقط تم ہو, اگر یہ تم دعویٰ کرتے ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. بھائی بہت توجہ فرمائیے گا کہ پروردگار نے کتنی عجیب و غریب پالیسی دے دی اس آیے مبارکہ میں. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر ولایت کے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. ولایت کے معنی خدا سے قریب ہونا, تو جہاں تمنائے موت ہوگی وہیں قرب خدا ہوگا. جہاں تمنائے موت ہوگی وہیں قرب خدا ہوگا, اور جہاں قرب خدا ہوگا وہیں پر تمنائے موت ہوگی. ولا یتمنونہ ابدا. اب کس جلال کے ساتھ پروردگار نے کہا ابداً, ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم, اس لیے کہ ان کے کرتوت ایسے نہیں ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کی تمنا کر سکے. بھائی موت ہے کیا؟ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ یہ اتنی بھیانک شے جس سے پوری انسانیت گھبرا رہی ہے, اور ہر انسان موت سے گھبرایا ہوا ہے. پتھر اس کی ایک شکل ہے, اس کا ایک مٹیریل ہے, مادہ ہے. وہ پتھر جو ٹھوس ہے اور جسے دبا کے آپ توڑ نہیں سکتے, اگر وہ پانی کی طرف پگھل کر بہنے لگے تو آپ اسے پتھر کہیں گے؟ اگر سیال بن کے بہ جائے تو پتھر کہیں گے؟ بھائی مادہ تو ہے لیکن وہ بہ گیا. یہی اس کی موت ہے کہ اس نے اپنی شکل تبدیل کر دی. درخت اپنی جگہ پہ اگر جمع رہے تو آپ کے نزدیک درخت ہے, لیکن اگر درخت چلنا پھرنا شروع کر دے اور آپ سے مزاج پوچھنا شروع کر دے تو اب آپ اسے درخت کہیں گے؟ نہیں. اب اس کی وہ کوئی اور مخلوق ہوگی, وہ درخت نہیں ہوگا, اس کی شکل بدل گئی. تو موت در حقیقت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے. موت نام ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں انتقال کر جانے کا اور منتقل ہو جانے کا. تو اب اگر انسان کے پاس اعمال صالحہ ہے اور انسان اس قابل ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرخرو بنا کر پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرے, تو وہ موت سے کیوں ڈرے گا؟ وہ موت سے نہیں ڈرے گا, وہ خوف موت سے نہیں کھائے گا. اسی بات کو کہا گیا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ تم ولی ہو اور اچھے اعمال رکھتے ہو اور قرب الہی کے خواہش مند ہو تو موت کی تمنا کرو اگر دعوے میں سچے ہو. اور اس کے بعد کمنٹری دی اب قرآن نے, ولا یتمنونہ ابدا, یہ ہرگز, ابداً کا لفظ ہے, یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم, اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے, ان کے اعضاء و جوارح نے جو کام انجام دیے ہیں وہ اللہ سے ملاقات کے قابل نہیں ہے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. بھائی 2 مرتبہ یہودیوں کے لیے لفظ ظالمین استعمال ہوا ہے اس ایک سورے میں. 11 آیتوں کے ایک سورے میں پروردگار نے 2 مرتبہ یہودیوں کے لیے لفظ ظالمین استعمال کیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ یہودی ظالم ہے. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین, یہ یہودی ظالم ہے. یہ کس وقت کہا؟ یہ کس وقت کہا؟ پیغمبر اکرم کے وصال کے قریبی عہد میں یہ سورہ نازل ہوا. بھائی 1500 سال گزر گئے یا نہیں گزر گئے؟ خیبر سے فلسطین تک یہودی کردار سوائے ظلم کے کچھ نہیں رہا. یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ, اور یہ ہے قرآن مجید کی مستقبل بینی کہ یہودیت کا مزاج ہی ظلم ہے. تو واللہ علیم بالظالمین. اب سورہ آگے بڑھ رہا ہے, بہت آہستہ آہستہ سورہ آگے بڑھ رہا ہے. قل, اب انہیں پھر چیلنج کرو اور کہہ دو کہ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, وہ موت جسے تم فرار کر کے بھاگ رہے ہو ایک نہ ایک دن تم سے ٹکرائے گی اور تم سے ملاقات کرے گی, اور تم عالم الغیب و شہادہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے, اور وہ عالم الغیب و شہادہ تمہارے سارے کرتوت تمہارے سامنے بیان کرے گا اور تمہیں جتلائے گا کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. بھائی 3 فخر تھے نا, اور ان تینوں فخروں کو توڑ دیا. ان کا پہلا فخر تھا کہ اسرائیل سے باہر نبی نہیں ہوگا, کہا ذالک فضل اللہ. ان کا دوسرا فخر یہ تھا کہ ہمارے پاس توریت آئی, کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ توریت کو اٹھا سکو. ان کا تیسرا فخر یہ تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں, توڑ دیا یہ کہہ کر کہ اگر چہیتے بندے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور اب چوتھا اور آخری فخر کہ اللہ نے ہمیں اتنا معزز کیا کہ ہمیں ایک دن آرام کے لیے اور عبادت کے لیے عطا کیا جس کا نام ہے سبت. اس کے جواب میں 3 مسلسل آیتیں دی پروردگار نے سورہ جمعہ کے آخر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا
इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान लाने वालों, जब तुम्हें निदा दी जाए जुमे के दिन नमाज के लिए तो फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, जिक्र खुदा की तरफ दौड़ो, व ज़रुल बैअ, और अपनी खरीदो फरोख्त को और अपनी तिजारत को बंद कर दो। अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो ये अमल तुम्हारे लिए इंतहाई खैर है। फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़, और जब नमाज खत्म हो जाए जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और उस वक्त भी जिक्र खुदा करते रहो। लअल्लकुम तुफ़लिहून, ताकि तुम्हें फलाह और नजात मिल जाए। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इनफ़ज़्ज़ू इलैहा वतरकूका क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहव व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। ये अजीब लोग हैं कि जब तिजारत या लहव देखते हैं तो तुझे खड़ा हुआ छोड़ देते हैं। कुल, उनसे कह दे कि अल्लाह के पास जो है वो तिजारत से और लहव से बहुत बेहतर है। वल्लाहु वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। तो चारों बुनियादें फख्र की जो यहूदियत में थी, उन चारों को इस सूरह के अंदर तोड़ दिया गया। लेकिन अब मैं अपने सुनने वालों को इस सूरह मुबारका के फकत दो बुनियादी मकामात की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूं। तोड़ दिए यहूदियत के फख्र, और किस शान के साथ तोड़े? कुल, मैं तवज्जो कीजिएगा, कुल या अय्युहल लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। यहां बात को रोक लेते। कुल, हबीब कहो, सेग़े अमर है। अमर के मानी ऑर्डर करना, अमर के मानी हुक्म देना। तो जब कहा कि हबीब कहो, तो पैगंबर ने कहा होगा या नहीं? यह है सवाल जो अपने सारे सुनने वालों के जहन में बेदार करना चाह रहा हूं। भाई ये तो मुमकिन नहीं है कि परवरदिगार ने कहा हो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, कहो क्या है काफिरों, यही है ना? तो पैगंबर ने कहा होगा या नहीं कहा होगा? मुमकिन नहीं है कि पैगंबर अकरम की मुबारक जिंदगी में नाफरमानी का कोई लम्हा भी दरियाफ्त किया जा सके। यानी गालिबन मेरे सुनने वाले इसे फकत दावा समझें, तो मैं दलील भी इस मंजिल पर करता जाऊं ताकि फिर सिलसिले फिक्र मुत्तसिल हो सके। यह मुमकिन ही नहीं है कि पैगंबर अकरम की जिंदगी में लग़्ज़िश का या गुनाह का कोई लम्हा दरियाफ्त किया जा सके। यह मैंने किस बुनियाद पर कह दिया? भाई बात कुल इतनी है कि पिछली तकरीर में यह गुफ्तगू हो रही थी कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, फरिश्ते और उससे कबल अल्लाह, ये दोनों क्या करते हैं? युसल्लूना अलन नबी, रहमत नाजिल करते हैं। यही है ना, या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान लाने वालों, तुम भी दुआए रहमत करो उस नबी के लिए और उसके हुक्म के आगे अपने सरे तस्लीम को खम कर दो। भाई सल्लू के मानी क्या है? सल्लू के मानी दुरूद भेजो। सल्लू अलैहि, तुम उस नबी पर दुरूद भेजो। आपको कुछ याद है, पैगंबर अकरम ने एक मंजिल फिक्र पर अपने एक सहाबी से यह इरशाद फरमाया, इन आम मजमे में, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरीके से मैं नमाज पढ़ता हूं उस तरीके से नमाज पढ़ो, है ना? जैसे मुझे देखो नमाज पढ़ते हुए वैसे पढ़ो। यहां सल्लू के मानी क्या है? नमाज पढ़ो। भाई वही लफ्ज है, स्वाद, दो लाम, वाव और उसके बाद एक अलिफ, सल्लू। तो जब पैगंबर ने कहा सल्लू, इसके मानी क्या है? नमाज पढ़ो। और जब खुदा ने कहा कि सल्लू अलैहि, इसके मानी क्या है? मोहम्मद पे दुरूद भेजो। तो जब खुदा सल्लू कहे तो इसका मतलब है कि मोहम्मद पे दुरूद भेजो, और जब मोहम्मद सल्लू कहे तो इसका मतलब है कि खुदा के लिए नमाज पढ़ो। ये यानी गौर करने की बातें हैं जिस तरीके से मैं बात को वाज़ेह करना चाह रहा हूं। तो सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्यों सल्लू अलैहि? भाई क्यों उस पर दुरूद भेजो? पैगंबर पर, इसलिए कि खुदा भी दुरूद भेज रहा है और उसके फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं। भाई ये दुरूद भेजने के मानी क्या है? खुदा नुज़ूल रहमत कर रहा है, फरिश्ते उन रहमतों को पैगंबर तक पहुंचा रहे हैं। भाई यही है ना, यानी ये टीम वर्क है कि खुदा रहमतें नाजिल करे, फरिश्ते उन रहमतों को पैगंबर तक पहुंचा दें। भाई तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि जुमला ज़हन में महफूज रहे कि इम्कान नहीं है पैगंबर अकरम की जिंदगी में नाफरमानी का। भाई नाफरमानी, गुनाह, लग़्ज़िश, वो जो हुक्म खुदाबंदी के गैर मुताबिक हो, वो है क्या? खुदा ने कहा नमाज पढ़ो, नऊज़ बिल्लाह हमने नमाज नहीं पढ़ी, तो हम खुदा के गज़ब का शिकार हुए या नहीं हुए?
है ना। खुदा ने कहा रोजा रखो, हमने रोजा नहीं रखा, खुदा के गजब के शिकार हो गए। तो लग़ज़िश हो या नाफरमानी हो या गुनाह हो, इसका मफहूम क्या है कि इंसान खुदा के गजब का शिकार हो जाए। तो लग़ज़िश जहां होगी वहां खुदा का गजब होगा, जहां नाफरमानी होगी वहां खुदा का गजब होगा, जहां गुनाह होगा वहां खुदा का गजब होगा। और जिसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के दायरे रहमत में गुजर रही हो वहां गजब के दाखिल होने का इम्कान ही नहीं है। इम्कान ही नहीं है कि अल्लाह का गजब कहीं से दाखिल हो सके, इसलिए कि उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के दायरे रहमत के अंदर है। तो अल्लाह रहमतों को नाजिल कर रहा है, फरिश्ते रहमतों को पैगंबर तक पहुंचा रहे हैं। भाई तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? सल्लु या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, यह है दुआ। हम उसके तरक्की दराजात के लिए, उसकी बुलंदी के लिए दुआ मांग रहे हैं कि परवरदिगारा तू अपनी रहमतें उस पर मुसलसल नाजिल फरमाता रह। यही तो है ना। अब मुझे जुमला करने की इजाजत है। भाई बात यह है कि हर जीना एक तरक्की है, लेकिन जब आप दूसरे जीने पर चले जाएंगे तो निचले वाला जीना जो है वो तनज़्ज़ुल